الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ سارے بھائی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 10 منٹ مختصر سے ٹائم ہے، ہمارے معزز مہمان آپ کو پتہ ہے پہنچ چکے ہیں، تو میں تھوڑی سی مختصر سی بات عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت موسمی حالات بتا رہے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے اوپر ناراض ہے۔ اللہ کے ایک پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا اللہ جب آپ بندوں پہ راضی ہوتے ہیں تو اس کی علامت کیا ہے؟ جب آپ ناراض ہوتے ہیں تو اس کی علامت کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، میرے پاک پیغمبر جب میں اللہ اپنے بندوں پہ راضی ہوتا ہوں، جب فصلوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے میں رب آسمانوں سے بارشیں برسا دیتا ہوں، اور جب فصل پک کر تیار ہو جاتے ہیں تو میں اللہ آسمانوں سے بارشیں روک لیتا ہوں، اور جب میں اللہ اپنے بندوں پہ راضی ہوتا ہوں میں اللہ اپنے بندوں کو نیک حکمران عطا کرتا ہوں۔ یا اللہ ناراضگی کی علامت کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں جب اللہ اپنے بندوں پہ ناراض ہوتا ہوں تو جب پانی کی فصلوں کو ضرورت ہوتی ہے تو میں رب آسمانوں سے بارشیں روک لیتا ہوں، جب فصل پک کر تیار ہو جاتے ہیں میں رب اللہ آسمانوں سے بارشیں برسا دیتا ہوں، اور جب میں اللہ ناراض ہوتا ہوں تو میں رب اپنے بندوں پہ ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہوں۔ تو ہر طرف چل رہے بے موسمی بارشیں یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ پاک اس وقت بندوں پہ ناراض ہے، اور آج کا مسلمان ہر چیز سے ڈرتا ہے لیکن اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل بنتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ ناگواری کے اثرات، چہرہ فک ہو جاتا، گھبرا کر کبھی اندر کبھی باہر تشریف لے جاتے، دعائیں شروع ہو جاتی۔ بارش جب برستی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ خوشی کے آثار آ جاتے۔ امی جی عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تو بادل بنتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادل بنتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ فرمایا عائشہ وہ بادل ہی تو تھا، جب قوم عاد نے بادل دیکھا تھا خوش ہوئے تھے، یہ بادل ہے بارش برسائے گا، لیکن عائشہ اس بادل میں بارش نہیں تھی، اس بادل میں رب کا عذاب تھا۔ حالانکہ اللہ کا وعدہ ہے جب تک آپ موجود ہیں میں اللہ امت پہ عذاب نہیں بھیجوں گا، پھر بھی آپ پریشان ہیں۔ حضرت نظر بن عبداللہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت انس کے دور میں اندھیرا ہو گیا، ہم پہنچے کہ حضرت انس کو دیکھے کہ ان سے پوچھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں آپ ایسے حالات بنتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ تو ہم نے جب پوچھا تو حضرت انس رضی اللہ فرمایا کہ نظر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں ذرا تیز ہوا چلتی تھی ہم لوگ قیامت کے خوف کی وجہ سے مسجدوں کی طرف دوڑتے تھے۔ آج رمضان کا چاند چلا گیا، مسجد خالی ہو گئی، شیطان کھل گئے۔ حدیث میں آتا ہے زینوا منازلکم بالصلاۃ وتلاوت القرآن، فرمایا گھروں کو خوبصورت بناؤ نماز کے ساتھ اور قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصاب الماء، فرمایا میرے صحابہ جس طریقے لوہے پہ پانی لگتا ہے تو لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، ایسے انسانوں کے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ بندہ گناہ کرتا ہے دل پہ سیاہ نقطہ لگتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر سیاہ نقطہ۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما جلاؤہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے عرض کیا کہ یہ سیاہ دل کس چیز سے روشن ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، فرمایا میرے صحابہ دو چیزیں تمہارے سیاہ دلوں کو روشن کریں گی، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ بھائی
اب سارے ہم دیکھ لیں کہ ہمارا کتنا اس نسخے پہ عمل ہے۔ ایک تو سارے بھائیوں سے گزارش ہے کہ جتنے بھائیوں نے نماز چھوڑی ہے آپ بھائی اللہ سے توبہ بھی کریں، اور جو نمازیں چھوڑی ہیں ان کو بھائی دوبارہ لوٹائیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صام فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، آپ فرما رہے ہیں جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں حصہ بھی کوئی نہیں ہے۔ بس ہمارے استاد جی عبدالجبار صاحب دامت برکاتہ مولا علیہ، اللہ والوں کو کتنی فکر ہے، سارے شاگردوں کو فون کیا رمضان میں کہ لوگوں کو نماز کی دعوت دو، قرآن کی دعوت دو۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے، حدیث میں آتا ہے زینوا منازلکم بالصلاۃ وتلاوۃ القرآن، فرمایا گھروں کو خوبصورت بناؤ۔ آج ہمارے گھر قرآن کی تلاوت سے خالی ہیں، نماز سے خالی ہیں۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے باقی سارا گھر میں نماز ہے بھائی۔ آج ہمیں اپنی اولاد کی دولت کی فکر، دنیا کی فکر ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ حالانکہ آپ فرما رہے ہیں مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7، اولاد تمہاری 7 سال کی ہو گئے نماز کا حکم دو، 10 سال کے ہو گئے نہیں پڑھتے مار کے بھی نمازی بناؤ۔ اور دوسرا قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرو۔ یہ قرآن چھوٹے بچوں کے لیے نہیں ہے، یہ بڑوں کے لیے بھی ہے۔ آج سے کیا پتہ ہے کس وقت موت کا بلاوا ہے، ہم سب نے جانا ہے۔ آج آپ سب بھائی کوشش کریں، چھوٹے بھی بڑے بھی، آج تم نے ناظرے کی نیت سے قرآن شروع کیا۔ قرآن ایسی نعمت ہے، اگر موت آ گئی قیامت کی صبح تک قبر میں فرشتے پڑھاتے ہی رہیں گے بھائی، اور ناظرے پڑھ جاؤ گے تو رب کا ماں باپ کے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا بھائی۔ تو نماز کا اہتمام ہو، قرآن پاک کی تلاوت، یہ مدرسہ عظیم نعمت ہے انوار القرآن۔ آج دیکھیں 15 بچوں کی دستار بندی ہے، اور یہ مدرسے اللہ کے دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو ان کو چلا رہے ہیں، اور خوش قسمت ہے وہ بچے جو اس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور خوش قسمت ہے وہ استاد جن کو اس گئے گزرے دور میں اللہ نے اس خدمت کے لیے قبول کیا بس، اور خوش قسمت ہے وہ تاجر جن کی رقم اور ذمہ دار اس پہ خرچ ہوتی ہے۔ اللہ نے اس دین کی ایسی حفاظت کا ذریعہ کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ فرما رہے اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور اس کے محافظ بھی ہم ہیں بس۔ حفاظت، یہ مدرسے اللہ کے دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ایک سیاح نے واقعہ لکھا، اس نے اپنے سفر فامے میں واقعہ لکھا کہ مجھے روس جانا ہوا۔ جب روس کا عروج تھا میں ریل سے اترا، مجھے ایک دیوار پہ میری نگاہ پڑی تو میں دیکھتا کیا ہوں کہ ایک انسان کی شکل بنائی گئی ہے جو بالکل کمزور ہے، سلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، ٹوپی ہے، پگڑی ہے، کمزور ہے، اور ایک نوجوان پیچھے سے اس کے کندھے کو پکڑ کر پیچھے سے ٹھڈ لگا رہا ہے، اور یہ لفظ نعوذ باللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے خدا کو دھکے دے کر روح سے نکال دیا۔ فرمایا ایک وہ بھی وقت تھا، پھر رب نے انقلاب لایا، روس ٹکڑے ہوا، 7 اسلامی ریاستیں علیحدہ ہوئی۔ علماء میں یہ فکر ہوئی کہ ایک وہ وقت تھا اذان دینا بھی جرم، قرآن رکھنا بھی جرم، قرآن پڑھنا بھی جرم، بھلا دیکھتے ہیں ریاستوں میں کوئی حافظ قرآن بھی ہے۔ اشتہار شائع کیا گیا، اشتہار کے بعد جو حافظ ہیں اپنے نام درج کرائیں، تو لکھا کہ چند دنوں کے اندر 25,000 نام حافظوں کے درج ہو چکے تھے۔ اللہ نے کیسے حفاظت کی ہے، یہ مدرسہ حفاظت کا ذریعہ ہے۔ آخری بات سمجھ لیں اور میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ جب انگریز برے صغیر میں اس میں قبضہ کیا، مدرسہ عظیم نعمت ہے، اس کو محبت کی نگاہوں سے دیکھو گے تو رب تمہارا خاتمہ ایمان پہ کر دے گا۔ میرے بھائیو مدرسے کو دیتے کیا ہو، عشر و زکاة ہی تو دیتے ہو، یہ صدقہ یہ اس میں لگاتے ہو، تمہارا عشر و زکاة کا پیسہ رب کتنا شانوں والا بڑھا دیتے بس۔ حدیث میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا سکھاتا ہے، اور دنیا کی سب سے افضل دولت وہ ہے جو اس پہ خرچ ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کا احسان نہیں ہے، یہ منیر صاحب کا احسان ہے کہ جس نے تمہارے پیسے یہاں لگوا دیے بھائی۔
تو انگریز نے نا ایک میٹنگ بلائی اعلی قسم کی کہ جس طریقے تورات انجیل اصلی شکل میں محفوظ نہیں ہے، ہم نے دنیا میں نعوذ باللہ قرآن پاک کو اصلی شکل میں محفوظ نہیں رہنے دینا بس۔ پھر پوری میٹنگ کے بعد پورے برے صغیر میں یہ حکم جاری کر دیا، جماعتیں لگا دی کہ جہاں قرآن کا نسخہ لبے اس کو فوراً اٹھا لو گئی۔ جماعتوں نے اٹھانا شروع کر دیا۔ ایک مدرسے میں ایک جماعت پہنچی، انہوں نے آرڈر دیا قاری صاحب جتنے قرآن سب اٹھا کے لاؤ۔ سب قاری صاحب نے آرڈر دیا، اٹھا کے لا دیے۔ بڑا عملہ تھا، ظلم کی انگریز کی انتہا تھی۔ جب لا کے رکھ دیے گئے تو قاری صاحب نے سوال کیا، صاحب بہادر میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو قرآن کے نسخے آپ جمع کروا رہے ہیں آپ کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری ایک اعلیٰ درجے کی میٹنگ ہوئی ہے اور ہم نے اس میٹنگ میں یہ طے کی ہے کہ جس طریقے قرآن تورات انجیل اصلی شکل میں موجود نہیں ہے، ہم نے نعوذ باللہ قرآن پاک کو اصلی شکل میں محفوظ نہیں رہنے دینا بھائی۔ قاری صاحب نے کہا صاحب بہادر تم بھی بے وقوف، تمہارے بڑے بھی بے وقوف، تم نے ٹائم بھی ضائع کیا، قومی پیسہ بھی نجائز خرچ کیا تم نے۔ اس افسر نے کہا قاری صاحب تم کیا کہہ رہے ہو؟ نے کہا جی میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ قاری کے صاحب کے پاس 40 بچے پڑھ رہے تھے۔ قاری صاحب نے ایک بچے کو بلایا، کہا صاحب بہادر یہ قرآن لے اس کے سنے بھائی۔ بس کہا ایک دو سین سے پڑھا، سنا، جہاں سنتے بچے سناتے۔ انہیں کہا صاحب بہادر سن لو، تم کاغذوں سے تو قرآن پاک کو ختم کر دے ہوئے، لیکن ہمارے سینوں سے قرآن پاک کو کیسے ختم کرو گے بھائی؟ میرے بھائیوں رب کعبہ کی قسم ہے یہ مدرسے دین کے محفاظت کا ذریعہ ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے وہ دور آ جائے جب مدرسہ نہ رہے تو پھر دنیا میں دین نہیں رہے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور جتنے پڑھے آج فارغ ہو رہے اللہ ان کے والدین کو شیان شان رضی عطا فرمائے۔